بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، آج جو ہے ہمارا ایک موضوع تو ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ ہے، جبکہ دوسرا موضوع ہمارا ملک کی سیاسی صورتحال ہوگا کہ اس وقت ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی اگلی پالیسی کیا ہے، اس پر تھوڑی گفتگو ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ ناظرین، ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے جو ہم گفتگو کریں گے وہ ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ ناظرین، اس زلزلے میں 5000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں، جبکہ ابھی ملبے تلے کئی لوگ دبے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ پاکستان سے بھی امدادی ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں اور وہاں انہوں نے اپنی جو ہے وہ سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، اور امدادی سرگرمیوں میں ریسکیو کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جو یہاں سے گئی تھیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ میڈیکل کی ٹیم بھی روانہ ہوئی ہے اور وہ بھی وہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہے وہ پی اے ایف کا جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا خصوصی طیارہ امدادی سامان لے کر بھی ترکی پہنچا تھا صبح۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس طیارے کو وہیں پہ ابھی روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو پاکستانی طالب علم ترکی میں زیر تعلیم تھے، اگر وہ واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں تو وہ اس طیارے سے واپس وطن جا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وزارت خارجہ نے بھی اور پاکستان ایئر فورس نے بھی ترکی میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا ہے اور انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ترکی میں موجود پاکستانی طلبہ تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو اس طیارے پر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب سے آج کئی دنیا میں جب سے کوئی بھی حادثے ہونا شروع ہوئے ہیں تو ان حادثات کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر دو رائے سامنے آتی ہیں۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی اور قدرتی آفت ہو، اس کے حوالے سے یہ جب بھی یہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس وقت دو رائے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ قدرتی آفت تھی اور یہ قدرت کی طرف سے تھا، اور دوسری رائے یہ سامنے آتی ہے کہ نہیں، یہ مصنوعی آفت بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد دنیا میں تباہی لانا تھا۔ پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت بھی یہ دو رائے سامنے آئی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ یہ سیلاب آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اقوام متحدہ میں بھی اس بات کی بازگشت سنائی دی کہ اس کے ذمہ دار وہ قوتیں ہیں جنہوں نے یہ مصنوعی سیلاب بنایا اور پھر اس کو پاکستان میں اس پر تجربہ کیا گیا۔ ناظرین، بعض غیر مصدقہ یہ بھی اطلاعات تھی کہ اس سیلاب کی تباہی سے پیشگی سندھ حکومت کو پیمنٹ بھی کی گئی تھی کہ یہ سیلاب کا جو خطرہ ہے، اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں، یہ اس کی پیمنٹ ہے، لیکن اس بات کی بھی باضابطہ طور پر اور حکومتی سطح پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ رائے بہرحال مبصرین کے حلقوں میں اور تجزیہ کاروں اور صحافیوں کے حلقوں میں یہ رائے گردش کرتی رہی کہ سندھ حکومت کو آلریڈی پیمنٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ سیلاب لایا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی آئے اور انہوں نے بھی ساری صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لیا، اور پھر اقوام متحدہ میں جا کے انہوں نے دنیا سے بھی اس حوالے سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کی مدد کرے۔ اور اب جو ترکی اور شام کے علاقوں میں یہ جو زلزلہ آیا ہے، اس سے لبنان کے بھی کچھ علاقے آتے ہیں اس کی زد میں، تو ان کے حوالے سے بھی پھر ایک بار وہی جو رائے ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ یہ زلزلہ جو تھا وہ قدرتی نہیں تھا بلکہ یہ لایا گیا ہے۔ اس حوالے سے بعض مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں چونکہ ترکی جو ہے وہ سعودی عرب سے مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے جو علاقے ہیں وہ ترکی کے حوالے کیے جائیں، تو اس حوالے سے بھی ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر ایسی کوئی حرکت کی ہو۔ لیکن بعض مبصرین اور تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں، بعض حلقوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ یہ مصنوعی جو زلزلہ تھا وہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے اور اس سے مزید دنیا میں جو ہے آبادی کو کم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، کچھ ممالک ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر اب آبادی کا بوجھ بڑھ چکا ہے اور اسے کم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایسی آفات کو مصنوعی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، مصنوعی بارشیں ہوتی ہیں، مصنوعی سیلاب لائے جاتے ہیں اور مصنوعی زلزلے برپا کیے جاتے ہیں۔
अब बाद में ये भी कहा जा रहा था, यानी अब भी सोशल मीडिया पर ये मैसेज बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में शदीद ज़लज़ले की तवक्को है, तो लोग जो है वो अपने आप को सेफ़ रखें और इस हवाले से इक़दामात कर लें। तो जब इस मैसेज को तेज़ी से वायरल होते हुए देखा तो हमने कुछ महकमा मौसमियात के हुकाम से बात की और उनसे इस हवाले से पूछा कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे ज़लज़ले की तवक्को है, तो उन्होंने इसको खारिज अज़ इम्कान करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इम्कान नहीं है, और चूँकि उन्होंने कहा कि तुर्की, ईरान, इराक़, शाम, लबनान ये फ़ाल्ट लाइन पर आते हैं और इन मुल्कों में ज़्यादा ज़लज़लों के खदशात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान फ़ाल्ट लाइन पर नहीं आता बल्कि ये फ़ाल्ट लाइन से काफ़ी दूर है। तो यहाँ छोटे मोटे ज़लज़ले तो आते रहेंगे लेकिन एक ऐसा तबाहकुन ज़लज़ला नहीं आएगा पाकिस्तान में। और साथ ही इन जो महकमा मौसमियात और महकमा अर्ज़ियात के ये माहिर थे, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया लेकिन इन्होंने कहा कि नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर इन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई ज़लज़ला आता है आने वाले चंद दिनों में तो फिर ये वो खदशे का सबूत होगा जो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि ये मसनूई ज़लज़ला था। तो इन्होंने भी कहा कि अगर पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ज़लज़ला आता है तो ये मसनूई ज़लज़ला होगा, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो नाज़रीन, इससे लगता है कि कुछ कुव्वतें हैं जो इस ऐसे मंसूबों पर काम करती हैं, जहाँ चाहती हैं बारिशें बरसवा देती हैं, जहाँ चाहती हैं सैलाब ले आती हैं, जहाँ चाहती हैं ज़लज़ला बर्पा कर देती हैं। तो ये वो इन कुव्वतों को पहले तो लगाम डालनी होगी कि आखिर इन्हें ये हक़ किसने दिया है कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दामात करें कि लाखों हज़ारों लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, जो तो अमेरिका के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो उसका इस मामले में हाथ मुलव्वस है और हो सकता है कि इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उधर से ही ये मंसूबा दिया गया हो। दूसरा नाज़रीन, जो हमारा अब मौजू है उस हवाले से ये कहेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासत की सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब कैफियत में मुब्तला हो चुकी है। और इस वक्त जो है इमरान खान ने आज बड़ा जो है मसरूफ़ दिन गुजारा। उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। मजलिस वहादत मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी आज उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की थी। अपनी मीडिया से गुफ्तगू में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ये कहा था कि हम जो है वो वतन अज़ीज़ के लिए खड़े हैं इमरान खान के साथ और हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने तो बाकायदा तौर पे अमेरिका, इसराइल और इंडिया का नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, क्योंकि इस वक्त दुनिया में एक तब्दीली आ रही है और जो अपने आप को सुपर पावर समझती हैं कुव्वतें, उनकी सुपर पावर का ताज उनके सर से उतर रहा है। तो अपनी इस सुपर पावर के स्टेटस को बचाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि मुखालिफ मुल्कों को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाता है और पाकिस्तान को भी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है, इसलिए कि इसका जो एटमी प्रोग्राम है उसे रोल बैक किया जा सके। क्योंकि कर्नल कज़ाफ़ी ने तो सिर्फ एटम बम बनाने का जिक्र किया था, जबकि हमारे पास तो एटम बम मौजूद है। तो ये हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो इन कुव्वतों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान मुस्तहकम हो। तो ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ बहरानों को पैदा किया जाता है। तो इस हवाले से जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो इसी बहरान का हिस्सा है कि ये बहरान पैदा करने आई है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उससे अब आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, जबकि दूसरी अमन अमान की सूरत हाल भी इंतहाई नागुफ्तबा है। तो इस हवाले से जब भी देखते हैं हुक्मरानों की तरफ, तो हुक्मरानों में ऐसी कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती कि वो पाकिस्तान के खैर खा हैं या पाकिस्तान में अमन चाहते हैं या सलामती के लिए वो पुरुमीद या वो कोशां हैं, ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। जबकि कहा जाता है जो आइनी तौर पर है कि अगर अबूरी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, तो वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएगी। लेकिन इस वक्त KPK और पंजाब में निगरान हुकूमतें हैं। निगरान हुकूमतें होने के बावजूद जो दोनों सूबों के गवर्नरों ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की, जबकि 3 माह और या 90 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात करवाना आइनी ज़िम्मेदारी है। तो इस पर सदर ममलिकत ने आज थोड़ा सा पेशरफ दिखाई है। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने हदायत की है कि आइनी तौर पर जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके अंदर अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। तो नाज़रीन, सदर ममलिकत ने भी जो है वो इस हवाले से ख़त लिखा है, उन्होंने भी अपील की है। जबकि इधर अगर देखा जाए तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो इन हुक्मरानों के अज़ाइम
جو ہیں وہ ایسے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مخلص ہیں ملک کے ساتھ، اور انتخابات کے حوالے سے اگر ان کی پوزیشن دیکھی جائے تو دور دور تک ایسی کوئی پوزیشن دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسرا ناظرین، آرمی چیف ہمارے پہلے برطانیہ گئے ہوئے تھے، اب برطانیہ سے وہ خاموشی سے امریکہ چلے گئے ہیں، اور امریکہ جا کر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ہمارے ذرائع نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے سیاسی بحران کے حوالے سے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور سیاسی بحران کے حل کے لیے وہاں بات چیت ہوگی۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ برطانیہ میں بھی آرمی چیف نے جو ملاقاتیں کی ہیں ان میں کچھ خفیہ تھیں اور کچھ کو رپورٹ کیا گیا ہے، لیکن جو خفیہ ملاقاتیں تھیں ان میں بھی جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اور اس میں بالخصوص ہمارے سفارتی حکام نے، یہ ذرائع جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں عمران خان جو ہے وہ ایجنڈے میں سر فہرست تھا کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہونا ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور اب جو ہے آرمی چیف کا جو امریکہ کا دورہ ہے، اس سے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں دو مین پوائنٹ ہوں گے۔ ایک تو ظاہر ہے امریکہ کو ہمارے اڈوں کی ضرورت ہے، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے اپنے دورہ امریکہ کے دوران یہ چیز طے کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اب آرمی چیف گئے ہیں تو یہ اڈوں کے معاملات اس پہ ڈسکس ہوں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے امریکہ کا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور امریکہ اس سے کسی طور بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کر دیا جائے، اور حالیہ جو آگے انتخابات متوقع ہیں ان کے حوالے سے یہ پوزیشن ہے کہ اگر انتخابات فوری ہوتے ہیں تو اس میں تحریک انصاف کے جیتنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، لیکن اب کوشش یہ کی جائے گی کہ عمران خان کی ساکھ کو متاثر کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ گرفتاریوں کا ایشو آپشن بھی ان کے پاس ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی، اور عمران خان کے بعد دیگر جو وہ قائدین ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ قیادت جیل میں ہوگی، اس وجہ سے یہ نہ اپنی انتخابی مہم چلا سکیں گے اور نہ ہی مؤثر انداز میں اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ کلیکٹ کر سکیں گے۔ تو اس حوالے یہ توقع کی جا رہی ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ حکومتی یہ ہتھ کنڈے اور عالمی قوتوں کا یہ ایجنڈا یہاں قابل عمل نہیں ہوگا اب، کیونکہ اب وہ نوجوان نسل ہے جو 20-25 سال پہلے ماؤں کی گود میں تھی اور غلامی کی زندگی دیکھتی آ رہی ہے، تو اب یہ عمران خان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عمران خان کو یہ 22-24 سال جو دیے ہیں وہ اسی وجہ سے دیے ہیں کہ یہ عمران خان کے کاز کے ساتھ یہ نوجوان ہیں، اور عوام کی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے جو اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو نوجوان جو ہیں وہ ایسا نہیں لگ رہا، کیونکہ بعض ہماری سیاست کا جو منظرنامہ ہے، ہماری سیاست کا جو مزاج ہے پاکستانی سیاست کا، وہ یہ ہے کہ 2-4 مہینے تک لوگ ساتھ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسا ایسا لوگ تھک جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان کا معاملہ یہاں پہ منفرد ہے، یہاں پہ عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا کہ لوگ تھک جائیں گے اور پیچھے ہو جائیں گے، بلکہ گزشتہ شب جب لاہور کے PTI لاہور کے صدر نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں یہ میسج شیئر کیا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے امکان ہے کہ فورسز آ رہی ہیں تو تمام کارکن پہنچ جائیں، تو 20 منٹ کے اندر اندر ناظرین کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد زمان پارک پہنچ گئی تھی۔ تو جو لاہوریے سخت سردی میں بھی وہ زمان پارک پہنچ جاتے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین اگلے یہ جتنا مرضی الیکشن ڈیلے کر لیں، لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ یہ عوام جانتے ہیں، نوجوان جانتے ہیں کہ مختلف حربے استعمال کر کے عمران خان کو وہ گمراہ کیا جا رہا ہے، یعنی عمران خان کی پاپولیرٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جتنے مرضی یہ الزامات لگا لیں، جتنا مرضی ان کی شخصیت کو ڈیمیج کر لیں، یہ نوجوان جو ہیں عمران خان کے جو ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کے ایجنڈے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جرم ثابت بھی ہو جائے اس کے باوجود وہ عمران خان کے شانہ بشانہ ہے اور عمران خان کو سپورٹ کریں گے۔ اور حالیہ جو آج PTI کا اجلاس تھا اس میں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے یہ طے کیا ہے کہ جو امیدوار ہوں گے جو الیکشن میں حصہ لیں گے وہ جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتاریاں نہیں دیں گے، بلکہ وہ سائیڈ پہ رہیں گے، اور باقی کارکنان جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے اور باقی رہنما گرفتاریاں دیں گے، اور وہ جو ہیں وہ جو امیدوار ہوں گے وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں گے اور پھر وہ الیکشن جیت کر دکھائیں گے۔ ناظرین عوام ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے،
موجودہ حکومت نے اور نگران سیٹ اپ نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور اس حکومت کی نالائقی کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ مہنگائی کی جو شرح اتنی بڑھ گئی ہے، ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، تو اس سے لوگ پریشان ہیں اور وہ اس حکومت کو صلواتیں سنا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت دن بدن کم ہو رہی ہے اور عمران خان کی مقبولیت میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے، اور حالیہ جو ملک کی صورتحال ہے، موجودہ جو بحران ہے یا موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ قدرت بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری سیاسی صورتحال ہے، اس میں مزید اگر کوئی تبدیلی آتی ہے، مزید کوئی اپڈیٹس آتی ہیں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔